الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، قوم شاعر کی جو معاشرتی بدعنوانیاں تھی اور معاشرتی اعتبار سے حقوق العباد کے اعتبار سے جو گندگیاں اور پلیندیاں تھی، جس کی طرف حضرت شاعر علیہ السلام توجہ دلا رہے ہیں اور ان کو متنبہ کر رہے ہیں، جن خرابیوں میں سے ایک خرابی یہ پائی جاتی تھی کہ وہ ہر راستے پر بیٹھ جاتے تھے اور راستے سے گزرنے والے، چاہے وہ انفرادی طور پر گزرنے والا ہو یا اجتماعی طور پر جماعت کی شکل میں گزرنے والے ہو، ان پر راہزنی کیا کرتے تھے، ڈکیتی ڈال دیا کرتے تھے اور ان کے مال و اسباب کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ مفسرین فرماتے ہیں قوم شعیب کی لوٹنے کا طریقہ یہ تھا کہ جن شاہراہوں سے تجارتی منڈیوں تک پہنچا جاتا ہے، اس لیے کہ مرکزی تجارتی منڈی ہے مدین، اور وہاں پر یمن سے، مکہ سے، مصر سے، شام سے قافلے جایا کرتے تھے تجارت کے لیے، تو اس شاہراہوں پر قوم شعیب بیٹھ جایا کرتی تھی اور وہاں سے گزرنے والوں پر لوٹ مار کرتی تھی اور ان کے مال و اسباب کو لوٹ لیا کرتی۔ اگر مزاحمت نہ کرتے تو انسان کو تو چھوڑ دیتے، مال و اسباب لے لیتے، اور اگر مال و اسباب لوٹنے کے نتیجے میں اگر سامنے والا مزاحمت کرتا ہے اور ان کے سامنے اگر مقابلہ کرتا ہے تو قوم شاعر اس کو ختم کر دیتی تھی اور ان کی جان لینے سے بھی گریز نہ کرتی تھی۔
یعنی مال اور جان دونوں کے اوپر حملہ کرتی تھی اور ڈکیتی ڈالتی تھی. جس برائی کی صفائی کے لیے اور اس کو ختم کرنے کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام قوم سے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ. تم ہر راستے پر نہ بیٹھا کرو، شاہراہوں پر نہ بیٹھا کرو، ہر راستے کو گھیر نہ لیا کرو اور کسی گزرنے والوں کو ڈرایا نہ کرو. تم ڈراتے بھی ہو اور اگر ڈرانے کے مقابلے میں تم سے ہو ذرا جری ہو جائے اور مزاحمت کرنے لگے تو تم ان کی جان لینے سے بھی گریز نہیں کرتے اور ان کی جان بھی لے لیا کرتے ہیں. یہ ایک بیماری ہونے کی بات مفسرین فرماتے ہیں. وہ بیماری تعدی کرتے کرتے گزرتے فی زمانہ، ہمارے زمانے میں بھی یہ ہو گیا ہے کہ لوگ کھلے دن دہاڑے بھی لوگ ڈکیتیاں ڈال دیا کرتے ہیں اور لٹیرے لوٹ لیا کرتے ہیں. کہیں تو گزرنے والے گاڑیوں کو لوٹ لیا کرتے ہیں، کہیں بسوں کو لوٹ لیا کرتے ہیں، کہیں ٹرینوں کو لوٹ لیا کرتے ہیں، کہیں پیدل چلنے والے انسان کی جان پر ڈکیتی ڈال دیا کرتے ہیں اور ان کے مال و اسباب پر یہ ڈکیتیاں ڈال دیا کرتے ہیں. اس لیے یہ بیماری بڑی خطرناک ہے. اس کی طرف توجہ دلانے کے بعد اور ایک خامی کی طرف توجہ جتاتے ہوئے فرمایا وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ. اور تم ایمان لانے والوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہو. وَتَصُدُّونَ، اور تم روکتے ہو عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ، جو اللہ پر ایمان لایا ہے، اللہ کے راستے پر چلنے والوں کو تم روکا کرتے ہو. مفسرین فرماتے ہیں قوم شعیب ایمان والوں کو اس طریقے سے روکتے تھے. ایک تو ایمان لے آ چکے ہیں ان لوگوں کو ایسے پروپیگنڈے کرتے تھے اور ایسے پروپیگنڈے کے ذریعے ان ایمان والوں کو اس میں پھنسانے کی کوشش کرتے تھے کہ وہ ان پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر اپنے اللہ کے راستے کو چھوڑ دیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کی محنت چھوڑ دیں، دعوت اللہ چھوڑ دیں، اللہ کے راستے پر چلنا خود چھوڑ دیں اور ان کے چھوڑنے کی وجہ سے دوسرے نئے اس اسلام میں داخل نہ ہو، اس دین میں داخل نہ ہو. تو ان کا ایک تو اللہ کے راستے سے روکنا ایمان والوں کو تھا اور دوسرا ان کا روکنا جو ایمان نہیں لائے ہیں لیکن ایمان لانا چاہتے ہیں. تو ایمان لانا چاہنے والوں کو روکنے کا طریقہ ان کا یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی حضرت شعیب علیہ السلام کی بات سننا چاہتا اور شعیب علیہ السلام سے ملنا چاہتا جو ایمان والا نہیں ہے لیکن اس کے دل میں ایمان کی گدگدی اٹھی ہے اور وہ ایمان لانا چاہتا ہے، خواہش ایمانی پیدا ہوئی ہے اور وہ شعیب سے ملنا چاہتا ہے اور حضرت شعیب کی بات سننا چاہتا ہے، تو وہ قوم ہیلے بہانے سے اس کو اس طریقے سے روکتی کہ وہ شعیب علیہ السلام سے مل نہ سکے، شعیب علیہ السلام سے ملاقات نہ کر سکے اور حضرت شعیب علیہ السلام کے مخالف ایسی باتیں بیان کرتے کہ جس کی وجہ سے باہر سے آنے والا کوئی دوسرا ایمان قبول کرنا چاہتا ہے تو وہ حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں اتنے گھنونے الفاظ استعمال کرتے اور ایسی چلی گوئیاں کرتے اور ایسے ورودھی الفاظ استعمال کرتے کہ جس کی وجہ سے وہ شعیب علیہ السلام سے متنفر ہو جائے اور وہ ایمان میں داخل نہ ہو. مفسرین اس آیت کے تحت میں لکھتے ہیں کہ ایسا بھی اہل مکہ اور مشرکین مکہ کیا کرتے تھے کہ جب کوئی آدمی نوجوان یعنی کوئی نیا آدمی دوسری جگہ سے، دوسرے شہر سے، دوسرے ملک سے اگر مکہ میں آتا ہے تو آنے والے نوجوان کو روکنے کی کوشش کرتے تھے. ان کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ وہ محمد بن عبداللہ سے ملاقات نہ کریں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ کریں، اس لیے کہ وہ جانتے تھے جو ایک مرتبہ محمد کی ملاقات کر لیتا ہے، جو ایک مرتبہ محمد سے مل لیتا ہے وہ اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے. اس لیے ان کی خواہش تھی کہ وہ نوجوان کو، باہر سے آنے والے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم
ڈھنگ سے نہیں ملنے دیتے تھے، جس کے متعلق مفسرین نے 2-3 مثالیں بیان کی فرمائی ہے، جس میں سے ایک مثال بیان فرمائی، ملک یمن سے ایک آدمی آیا جس کا نام زماد بن ثعلبہ ازدی تھا۔ ثعلبہ زماد نام جن کا تھا، اس زماد بن ثعلبہ نے یمن سے سفر کر کے مکہ آیا، اور مکہ میں آنے کے بعد فرمایا وہ جب مکہ والوں نے دیکھا کہ یہ نوجوان ہے، یہ کوئی نیا آدمی ہے، یہ اجنبی آدمی ہے، یہ ہمارے مکہ کا نہیں ہے، اس کے پاس گئے، اس سے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا ہم ملک یمن کے ہیں، ہم یمن سے آئے ہیں۔ کیوں آئے ہیں؟ ہم مکہ اپنے کام سے آئے ہیں۔ تو مکہ اپنے کام سے آئے ہوئے آدمی کو اہل مکہ مشرکین مکہ کہتے ہیں اپنا جو بھی کام ہو مکہ میں اپنا کام نمٹا کر اپنے شہر واپس ہو جاؤ، اپنے ملک واپس ہو جاؤ، اس لیے کہ ابھی ابھی ہمارے ملک میں ایک آدمی ایسا پیدا ہوا ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، جو اپنے باپ داداؤں کے مذہب سے ہٹا دیتا ہے اور اپنے باپ داداؤں کے مذہب سے ہٹا کر ایک نئے دین کی بات کرتا ہے، وہ بالکل پاگل ہے، اس کو جنات کا اثر ہے، اس کو آسیب ہو گیا ہے۔ مکہ والے آنے والے زماد بن ثعلبہ کو یہ کہہ رہے ہیں، اور زماد بن ثعلبہ بہت بڑا کاہن تھا، بہت بڑا ساحر تھا، بہت بڑا جادوگری کرنے والا جادوگر تھا، جس کو ساحر کہا جاتا ہے۔ وہ ساحر بھی تھا اور طبیب بھی تھا، ڈاکٹر بھی تھا، جسمانی بیماریوں کا بھی اس کو تجربہ تھا، جسمانی بیماریوں کو بھی وہ پرکھتا تھا، اور اندر اگر کوئی عصبی اثر ہے، جناتی اثر ہے، جادو کا اثر ہے تو اس کے بارے میں بھی وہ مہارت رکھتا تھا۔ اس نے کہا کوئی فکر نہ کرو، اس محمد سے میں ملتا ہوں، یہ کہتے ہم تجھے کہتے اس کی ملاقات نہ کر، اس کی ملاقات کی بات نہ کر۔ اس نے کہا اگر اس کو آسیب ہے، اگر اس کو جنات کا اثر ہے تو میں علاج کروں گا، اس کا آسیب دور کر دوں گا، اس کا جنات نکال دوں گا، مجھے محمد سے ملنے دو۔ مکہ والے کہتے ہیں ہم تجھے اس کی ملاقات سے روکتے ہیں اور تو اس کی ملاقات کی بار بار بات کرتا ہے۔ اس نے کہا نہیں، اس کو مل کر رہوں گا۔ یمن سے آیا ہے، نوجوان ہے، محمد بن عبداللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ کسی نے بتایا وہ محمد بن عبداللہ ہے، وہ محمد بن عبداللہ کے پاس گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر زماد بن ثعلبہ کہتے ہیں کہ سنا ہے کہ آپ کو آسیب ہے، آپ کو جنات کا اثر ہے، ہم جانتے ہیں آسیبی اثرات دور کرنا، ہم طبیب ہیں، ہم ڈاکٹر ہیں، ہم علاج معالجہ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے یقین نہیں آتا کہ ہمارے علاج معالجے کے لیے ہمارے پاس جو منتر ہے، ہمارے پاس جو اندر منتر ہے، ذرا اس کی پیشکش کرتا ہے، ذرا اس کو سن لیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی آسیبی منتر کو سنانے سے پہلے ذرا ہماری کچھ بات سن لے، اس کے بعد تو اپنا اندر منتر پیش کرنا۔ زماد بن ثعلبہ کہتے ہیں سنائیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہم نے سنا کہ تم پر عصبی اثر ہے، اور عصبی اثر والا کو دیکھ کے ہی پتا چل جاتا ہے کہ اس کو جن کا اثر ہے، اس کو عصبی اثر ہے، اس کی حرکات سکنات بتا دیتے ہیں کہ اس کو اثر ہے۔ یہ وہ آدمی نہیں لگتا کہ جس کو عصبی اثر ہے۔ اللہ رسول فرماتے ہیں عصبی اثر کا تعویذ لینے سے پہلے، انتر منتر کرنے سے پہلے ذرا ہماری بات سن۔ روایت میں آتا ہے مفسرین نے لکھا کہ حضرت آنے والے زماد بن ثعلبہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ سنایا، جس خطبے کا ترجمہ یہ ہے، جس خطبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے ستائش اللہ کے لیے ہے۔ یہ پہلا جملہ اللہ کے رسول کا آنے والے نوجوان کو، ہم نے ستائش اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں اور ہم اسی سے مدد طلب کرتے ہیں، ہم اسی سے مدد کی آرزویں لگاتے ہیں، ہم انسانوں سے مدد نہیں مانگتے۔ ہمارا طبیب بھی وہ ہے، ہمارا معاون بھی وہ ہے، ہمارا معین بھی وہ ہے، ہمارا مددگار بھی وہی ہے۔ یہ خطبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے زماد بن ثعلبہ کے سامنے پڑھ رہے ہیں، اور پھر اللہ کے رسول کے خطبے کا آگے کا جملہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی روک نہیں سکتا،
اور جس کو اللہ ہدایت نہ دے اس کو کوئی ہدایت دے نہیں سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی عزت و ذلت کے مالک نہیں۔ یہ اللہ کے رسول کا خطبہ ہے جماعت بن ثعلبہ کے سامنے، اور فرمایا میں گواہی دیتا ہوں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول اور اس کا بندہ ہوں۔ اپنی آپ کی نبوت کی خود گواہی دے رہے ہیں، اور فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول بھی ہوں، اللہ کا بندہ بھی ہوں۔ یہ تقریر سنائی، یہ خطبہ سنایا۔ جماعت بن ثعلبہ کہتے ہیں کہ اس خطبے نے ایسا متعجب کر دیا، ایسا حیرت میں ڈال دیا کہ میں نے کہا اور ایک مرتبہ سنا دیجیے۔ دوسری مرتبہ اللہ کے رسول سے اس نے خطبہ سنا، فرمایا دوسری مرتبہ سننے کے بعد گوشت اس کے کان اس کے منور ہو گئے تھے اور اس کے اندر فردوس بن رہا تھا اس کے کان میں۔ اس نے کہا اور ایک مرتبہ سنا دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 100 مرتبہ تیسری مرتبہ وہی خطبہ سنایا، اور وہ نقطہ لکھا کہ ایک بات اگر بات بات سننے میں آئے تو رکھا نہ جاؤ، یہ تو ہم نے پہلے سنا تھا، ہم نے پہلے سنایا تھا۔ ارے ہر آیت کے بارے میں اب ایک ہی بات بار بار آ سکتی ہے۔ آنے والے زمان نے کہا 3 مرتبہ سنانے کے بعد اس نے کہا بس کر دو، آپ کو آسیب نہیں ہو سکتا، آپ کو جنات نہیں ہو سکتا ہے، آپ کا ہاتھ بڑھائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھایا، جماعت بن ثعلبہ نے نبی کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر کہا بیماریاں تو مجھ میں ہے، بیماریاں تو مجھ میں ہے کہ میں نے رب کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بنا دیا۔ آپ کے ہاتھ میں آپ کی رگوں میں کوئی بیماری نہیں ہے۔ بیماری تو مجھ میں ہے کہ میں جادوگر بن گیا، بیماری تو مجھ میں ہے کہ میں ساحر بن گیا، بیماری تو مجھ میں ہے کہ میں عصبی اثرات کا علاج معالجہ غلط طریقے سے کر رہا تھا۔ ہاں عصبی اثرات ہوتے ہیں لیکن علاج غلط ہوتے ہیں، تو علاج غلط ہونے کی وجہ سے انسان شرک تک پہنچ جاتا ہے۔ آنے والے جماعت بن ثعلبہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کلمہ پڑھا دیجیے، ایمان میں داخل کر دیجیے۔ مکہ والوں نے دیکھا جماعت بن ثعلبہ یمن سے آیا تھا، ہم نے اس کو نہ کہا تھا، پھر وہ علاج کرنے گیا اور خود اپنا علاج کرا کے ایمان میں داخل ہو گیا۔ یہی تو محمد کی کہا ہے، یہی تو محمد کی بات ہے کہ جو اس سے ملتا ہے وہ اس کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے مدینہ منورہ سے ابھی ہجرت نہیں ہوئی ہے، ابھی مکی زندگی ہے، اور مدینے سے ایک آدمی آیا جس کا نام سہیل بن صامت ہے۔ سہیل بن صامت جس کو حکمت دانائی جس کے پاس تھی، جس کے پاس حضرت لقمان کے صحیفے کی ایک بک تھی، مجلہ لقمان جس کو کہا جاتا ہے، حضرت لقمان کی حکمتوں کی ایک ڈائری اس کے پاس تھی اور مجلہ لقمان اس کے پاس تھا، اور اس میں اس کو بہت ساری حکمتیں آتی بھی تھی اور اس حکمتوں کو یاد بھی کر لیا تھا، اور اس کے پاس شاعری بھی تھی، وہ شاعر بھی تھا، اور اس کے پاس شجاعت اور بہادری بھی تھی۔ یہ سہیل بن صامت اور مدینہ سے مکہ آیا۔ کیوں آیا؟ فرمایا اس کے پاس جو حکمت تھی اور جو حکمتیں اس کو آتی تھی اس کو ناز تھا اور اس کو بڑا گرو تھا، اور اس ناز میں جب مدینہ میں اس نے سنا کہ مکہ میں ایک آدمی پیدا ہوا ہے جس پر قرآن اترتا ہے، وہ دعویٰ کرتا ہے مجھ پر آسمان سے کتاب اترتی ہے، اور وہ قرآن کا شہرا سنا کہ قرآن بہت اچھی کتاب ہے، اور اس کے بارے میں جب اس شہرت کو اس سہیل بن صامت نے مدینہ میں سنا تو مدینہ سے مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے کے لیے آیا۔ اپنی حکمت ہے، مجلہ لقمان اس کے پاس تھا اور اس کو اشعار آتے تھے، تو اس کے گمنڈ میں اس کی ناز میں وہ مکہ آیا، اور مکہ اس گھر سے آیا تھا کہ جو محمد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، قرآن اترنے کا دعویٰ کرتا ہے، آج میں اس کے ساتھ مناظرہ کروں گا، اس کے ساتھ مقابلہ کروں گا، میرے اشعار اور اس کا قرآن دونوں میں ہری جان ہوگی، مقابلہ ہوگا۔
اور مسابقے کے لیے مدینہ مکہ میں آیا، لوگوں سے پوچھتا ہے محمد کہاں ہے؟ مکہ والوں نے کہا اس کی بات نہ کر، وہ تو مجنون ہے، اس کی بات کیوں کرتا ہے اور اس کی ملاقات کر کے کیا کرے گا؟ ارے وہ تو ہماری بستی میں ایک فتنہ برپا کیے ہوئے ہیں، وہ تو فسادی ہے، اس کی بات کیوں سننے آیا ہے؟ اس سے ملاقات کیوں کرنے آیا ہے؟ واپس ہو جا، ملاقات مت کر۔ تو وہ سہیل بن ثابت کہتا ہے فکر نہ کرو، اور مکہ والے فکر نہ کرو، میں تمہارے لیے ہی آیا ہوں، لو تم فکر نہ کرو، آج محمد کو ہرا دوں گا، آج محمد کا مقابلہ مجھ سے ہوگا، آج اس کو بتا دوں گا میرے پاس کیسی حکمت ہے، میں کیسا حکیم ہوں، اور میرے پاس کیسے اشعار ہیں، میں کیسا شاعر ہوں، آج اس کو بتا دوں گا۔ آج اس کے قرآن کا جس کتاب کے اترنے کا وہ دعویٰ کرتا ہے، آج میں اس کا مقابلہ کروں گا، بس مجھے بتا دو محمد کہاں ہے۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتا دیا گیا، جب وہ محمد بن عبداللہ کے پاس پہنچا، میرے آپ کے آقا کے پاس پہنچا، اور وہاں جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہتا ہے میرے پاس لقمان کی حکمتوں کا دفتر ہے، میرے پاس حکمتوں کی ڈائری اور چوپڑی اور کاپی ہے، مجلہ لقمان ہے، ذرا اس کو دیکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے مجلہ لقمان پیش کیا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلہ لقمان کو دیکھا اور اس ڈائری کو دیکھا، دیکھنے کے بعد اللہ کے رسول نے اس کو سراہا، اس کی ہمت نہیں توڑی، ہاں اس کی ہمت افزائی کی، اس کی حکمتوں کی ڈائری کی تعریف کی اور اس کو سراہا، اس کا دل نہیں توڑ دیا۔ اس سے پتا چلا کہ اگر کوئی آدمی آج سے کوئی چیز بتانے آئے، اس کو دیکھو، اور پھر اگر غلط ہے تو اس کو جھیلو نہیں، بلکہ اس کی غلطی کی اصلاح کرتے ہوئے، اس کو سراہتے ہوئے کہ بہت اچھا لکھا، لیکن بیٹا اتنی بھول ہے، ذرا اس کی اصلاح کر لینا، اس کو سدھار لینا، تو اس کو اس کی اصلاح کرنے کی ایک شوق اور تمنا بھی پیدا ہوگی۔ اگر جھڑک دیا، دھتکار دیا تو ہمت ہار جائے گا۔ آنے والا مدینہ سے 400 کلومیٹر دور آیا مکے میں، اور مکے میں آ کر مقابلہ کرنے، مناظرہ کرنے والا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس کے مجلے کو دیکھ کر اس کو سراہا، اور سراہنے کے بعد کہا میں سناؤں، میں میرا مجلہ سناؤں، میرے رب کی طرف سے آنے والا یہ حکمت لقمان ہے، میرے پاس رب کی حکمت ہے، سناؤ۔ آنے والا وہ سہیل بن ثابت کہتا ہے سنائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے اللہ کی طرف کتاب پڑھنا شروع کیا، کلام اللہ پڑھنا شروع کیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلام پڑھ رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے، اور سہیل بن ثابت سن رہا تھا، اس کی بدن میں کپکپی جاری ہو گئی، اور اس کی زبان گنگ ہو گئی، اور اس کی زبان میں سکتہ جاری ہو گیا۔ جب نبی نے قرآن سنا دیا، پھر اللہ کے رسول نے فرمایا سہیل سنانا چاہتے ہو، مجلہ لقمان سنانا چاہتے ہو، کہاں بس کرو، ہمارے مجلے کی اس سے کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ جس چیز کو آپ نے سنایا اس سے ہمارا مجلہ بالکل غلط ہے، آپ کے مجلے کا، آپ کے قرآن کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، ہمیں بھی ایمان میں داخل کر دو، آپ ہمیں بھی اپنے دائرے میں لے لو اور دائرے اسلام میں داخل کر دو۔ مکہ والوں سے کہہ کر آیا تھا آج تمہاری طرف سے میں مقابلہ کروں گا، آج محمد کو ہرا دوں گا، خود ہار کر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایمان قبول کیا، اور جب مدینے کی طرف جانے لگا، مکہ والوں نے پوچھا تو تسلیہ لے کر گیا تھا، تو آشواسن لے کر گیا تھا، کیا ہوا؟ کہاں نہ پوچھو، ارے اس کی قدر کر لو جو تمہارے پاس ہے، تمہارے پاس ایسی کیمیا ہے کہ اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی چیز نہیں کر سکتی ہے۔ وہ چیز مجھے آپ کو اللہ سننے کا موقع دے رہا ہے۔ حضرت سہیل بن ثابت کہتے ہیں کہ مدینہ واپس ہو گئے، اور مدینہ میں جا کر ایک جوان دین کا محنت کرنے والا ایسی محنت کی، اور مدینہ کے اندر اسلام کے چرچے کرنے لگا، اور مدینہ والوں کو ترغیب دینے لگا، جاؤ اس کے پاس اور اس کو
اپنا بنا لو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کی ملاقات سے روکنے والے مکہ والے جن کی داستان اس آیت کے تحت میں مفسرین نے فرمائی، میں نے بھی آپ لوگوں کو سنا دی، جس کے بارے میں فرمایا وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا. ایک خامی ہے معاشرتی اعتبار سے، ایک بگاڑ ہے وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا. تم دین میں کجی تلاش کرتے ہو، تم دین میں بھولے تلاش کرتے ہو، خامیاں تلاش کرتے ہو اور دین میں عیوب کی جستجو کرتے ہو. وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا. قوم شعیب ایسی تھی کہ حضرت شعیب علیہ السلام پر اترنے والے دین کے بارے میں کجیاں ہی تلاش کیا کرتی تھی اور بھولے ہی نکالا کرتی تھی. اور یہی نظر ہوتے ہوتے یہ لوگ نصارہ کی آج بھی ویسا ہی کرتے ہیں، دین کے بارے میں کجیاں ہی تلاش کرتے ہیں، بھولے اور خامیاں ہی تلاش کرتے ہیں. اسلام میں اگر کوئی خامی کا مواد مل گیا تو اس مواد کو اتنا اچھالتے ہیں، اپنی تحریر میں بھی لاتے ہیں، اپنی تقریر میں بھی لاتے ہیں، سوشل میڈیا پر بھی لاتے ہیں اور اس کی اتنے چرچے کرتے ہیں. اخبار میں لکھ دیا. صاحب معالم العرفان اس زمانے کی تفسیر ہے، اس زمانے کی تفسیر کی گئی تفسیر ہے. وہ لکھتے ہیں کہ آج بھی یہود و نصارہ اور مستشرقین اسی جستجو میں ہے. اسلام کے بارے میں اگر ذرا سا بھی سوچا مل جائے اسلام کو بدنام کرنے کا تو پھر وہ تقریر کے ذریعے اپنی تقریروں میں زور زور سے بولتے ہیں اور پھر سوشل میڈیا پر ایمان والا بھی سن کر کہتا ہے بہت اچھی بات کہتا ہے. پھر ان کی تعریف اسلام والا مسلمان بھی ان کی تعریف کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علموں سے خالی ہے، بس اس کی بات کو سنا اور سوشل میڈیا پر اسلام کے خلاف جو باتیں اس نے کی اس کی ایک ہی تعریف کرتا ہے اور ان کا ساتھ دیتا ہے. کون سے کہا امت محمدیہ کا ایمان والا وہ بھی ان کا ساتھ دیتا ہے. شیعوں کا بیان آیا، شیعہ عالم بیان کرتا ہے، وہ نہیں جانتا کہ اس کے عقیدے غلط ہیں، بس صرف بیان سنا تو اس نے کہا یہ فلاں مولوی تو بہت اچھا کہہ رہے تھے. جب اس کو دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ یہ تو شیعہ مولوی ہے. تو تقریر کے ذریعے، تقریر کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے اس نے فرمایا سوشل میڈیا کے اندر تک نہ جاؤ، دینی مسائل موبائل پر تلاش نہ کرو، گوگل پر جا کر خود مفتی نہ بن جاؤ. اس پر آنے والے مسائل غلط ہوتے ہیں، اس کو غلط طریقے سے پیش کیا جاتا ہے. یہ یہود نصارہ کا پلان ہے کہ مسلمانوں کو غلط مسائل بتائے جائیں اور پھر وہی اس کے اوپر چل پڑے. پھر علماء حقانی کے مسائل کی طرف دھیان نہیں دیتے. اگر کوئی علماء حقانی ان کو مسئلہ بتاتا ہے تو کہتا ہے تم غلط کہتے ہو، ہم نے سوشل میڈیا پر یہ سنا ہے، فلاں نبی نے یہ بتایا ہے، فلاں نبی نے بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنے کو بالکل جائز قرار دیا ہے اور اس سے کوئی حرج نہیں آتا، نماز میں کوئی نقصان نہیں ہوتا، ہاتھ پہن کر آدھی آستین پہن کر نماز پڑھنے میں کوئی وبا نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. یہ ہم نے مسئلہ سنا ہے، اس لیے آپ کے کہنے سے ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے. یہ ان کے پروپیگنڈے ہیں. یہ دین میں کجی تلاش کرتے ہیں، خامی تلاش کرتے ہیں. یہاں تک کہ صاحب معالم العرفان نے لکھا لندن کا ایک ڈاکٹر کہتا ہے کہ مسلمانوں کا مذہب کیسا ہے کہ جانور کے گلے پر چھری چلا کر اس کو ذبح کرتے ہیں، چھری رگڑ کر اس کو ذبح کرتے ہیں. اس سے جانور کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. اس کے بجائے ایک ہی وار میں، ایک ہی جھٹکے میں اس کا سر اس کے تن سے الگ کر دیں تو جانور کو تکلیف زیادہ نہ ہو. اس لیے یہ لندن کا ڈگری یافتہ ڈاکٹر کہتا ہے اسلام کے اوپر پیچھے اچھالتے ہوئے مسلمانوں کو کہہ رہا ہے کہ مسلمان مذہب والے یہ جانور کو ظلم کرتے ہیں کہ اس کو چھری رگڑ کر ذبح کرتے ہیں. اور میں آج کا مسلمان مردن مسلمان کہتا ہے یہ بات صحیح ہے کہ ایک ہی جھٹکے میں، ایک ہی وار میں اس کا سر تن سے جدا کر دو تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو. حالانکہ شریعت کہتی ہے اگر ایک ہی دم میں تم نے جانور کا سر تن سے الگ کر دیا تو وہ ذبیحہ مکروہ تحریمی ہو جائے گا، حرام کے نزدیک پہنچ جائے گا.
مرغا بھی ذبح کرو تو مرغے کا سر پھل پھاڑ اس کو پیر سے الگ نہ کر دو، اس میں اس کی زیادہ تکلیف ہوتی ہے، لگتا یہ ہے کہ ایک ہی جھٹکے میں ختم ہو گیا، لیکن اس کی وجہ سے اس کے بدن کی رگوں میں جو خون کا جریان ہوتا ہے اس کی وجہ سے اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ شریعت کسی کو تکلیف نہیں دیتا، شریعت ظلم کو پسند ہی نہیں کرتا، کہ وہ اسلام کیسے ظلم کرتا ہوگا جانور کے اوپر اور کہتا ہے کہ رگڑ کر اس کو ذبح کرو۔ یہ تو ملت ابراہیمی کا مسلمہ اصول ہے کہ جانور کو ذبح کرو تو اس کو چھری سے رگڑ کر ذبح کرو، اور ذبح کرنے کے بعد اس کو خود بخود ٹھنڈا ہونے دو، جلدی نہ کرو، اور چھریوں کی نوک کے اندر لگا کر اس کے گردے میں اس کے گوبرے میں چھریاں ڈال کر اس کو تکلیف میں نہ ڈالو۔ لیکن نہیں مانتے، نہ کسائی مانتا ہے، نہ قربانی کرانے والا مالک مانتا ہے۔ انتظار کریں گے تو کب وہ ٹھنڈا ہوگا اور کب گوشت کھائیں گے؟ مسلمہ مسئلہ ہے کہ جانور کو اس کی خود بخود اس کو ٹھنڈا ہونے دو۔ بلکہ اس کے متعلق لوگ ایمان والے بھی وہی باتیں کرنے لگے جو آج مستشرقین بولتے ہیں۔ اسی کو قرآن کہتا ہے وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور تم اللہ کے دین کے اندر خامیاں تلاش کرتے ہو۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں اے میری قوم، یاد کرو اللہ کے اس نعمت کو کہ تم تو بہت تھوڑے تھے، تمہاری تعداد تو قلیل تھی، اللہ نے تمہیں تمہاری نسلوں میں برکت دی، اور تمہاری نسلوں میں اتنی برکت دی کہ اللہ نے تمہیں کثیر تعداد میں کر دیا۔ ایک چھوٹی سی امت تھی، اللہ نے تمہارے تناسل میں تمہارے اولاد میں بچوں میں اتنی برکت دی کہ تم بہت بڑی جماعت بن گئی، بہت بڑی قوم بن گئی۔ اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی ناشکری اور کفران نعمت نہ کرو۔ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اور دیکھو کیسا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا، کہ جو لوگ اپنی منمانی کرتے ہیں اور ظلم و زیادتی کو بڑھوتری دیتے ہیں، خود ہی کے لیے بربادی ہوا کرتی ہے۔ انہی قوموں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبرت بنایا، اور عبرت بنا کر تمہیں قوم نوح سنایا، تمہیں قوم عاد سنایا، تمہیں قوم سمود سنایا، تمہیں قوم لوط سنایا۔ اور کیا حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا انظروا کیف کان عاقبۃ المفسدین، مفسدین کا کیسا انجام ہوگا، نہیں دیکھتے ہو انکم لتمرون علیہم مصبحین، تم قوم لوط کے پاس سے تو ان کی بربادی والے علاقوں سے صبح شام گزرتے ہو، صبح شام اس علاقے سے گزرتے ہو جس قوم کی نافرمانی کی وجہ سے اور فساد کی وقت کی وجہ سے جب انہوں نے زمین میں فساد مچایا تو اللہ نے ان کو کیسا ختم کیا، تو اللہ نے ان کے اوپر پتھر برسائے۔ اور مفسرین فرماتے ہیں قوم لوط پر جو پتھر برسے تھے، ہر پتھر کے اوپر اس بے ایمان کا نام لکھا ہوتا تھا، اور وہ پتھر اسی بے ایمان کے سر پر آ کر گرتا تھا، اور اس پتھر میں سے آتش جیسا آگ جیسا پیدا ہوتا تھا، اور وہ آتش فشاں جیسا ہوتا تھا، جیسے جو پتھروں کو رگڑنے سے آگ پیدا ہوتی ہے، ایسے جب وہ پتھر آتا تھا لگتا تھا تو ان میں سے آگ پیدا ہوتی تھی، ایسا عذاب دے کر، اور پھر ان کو اوپر تک اٹھا کر جبرائیل نے پکڑ دیا، اور پھر ان کی بستیوں کو اللہ نے سمندر بنا دیا، اور بحر احمر کے کنارے پر تم رہتے ہو، ان ہلاک شدہ قوم کا جو اللہ نے دریا بنا دیا، اس دریا کی کنارے پر تم رہتے ہو، ان ہلاک شدہ بستیوں کو دیکھ کر بھی عبرت حاصل نہیں کرتے ہو۔ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اور مفسدین کا انجام اچھا نہیں ہوا کرتا ہے، مفسدین کا انجام برا ہی ہوا کرتا ہے، اور اللہ ان کو عذاب کے ذریعے ہلاک کر دیا کرتا ہے۔ یہ کہنے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام ایک اور بات فرما رہے ہیں جس کو قرآن بیان کرتا ہے وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اور میری قوم تمہارے اندر سے ایک گروہ کا ایسا بن گیا جنہوں نے میری ان ساری چیزوں پر ایمان قبول کیا جن چیزوں کو لے کر مجھے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، ساری بھیجی ہوئی باتوں پر ایمان لے آیا، ایک گروہ پر ایمان ہونے کا بن گیا، وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا، اور ایک گروہ کا ایسا بن گیا
بیننا، صبر کرو آنے والے حالات پر صبر کرو، فاصبروا صبر کرو حتی یحکم اللہ بیننا، ہمارے درمیان جب تک کہ اللہ فیصلہ نہ کر دے وہاں تک صبر کرو، جب تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور اللہ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا فاصبروا، صبر کرو، تمہاری قوم کی طرف سے اپنا ہی کی طرف سے جو حالات آ رہے ہیں اور حالات پر صبر کرو۔ کہاں تک صبر کرے؟ جب تک کہ اللہ کا فیصلہ نہ آ جائے، جب تک اللہ فیصلہ نہ کرے وہاں تک صبر کرو۔ مفسرین فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یونس میں ذکر ہے کہ اللہ نے یہی حکم دیا تھا فاصبر حتی یحکم اللہ بیننا، اور پیغمبر مکہ والوں کی طرف سے، قوم کی طرف سے، امت کی طرف سے آنے والے حالات پر صبر کر، جب تک کہ تیرے رب کا اللہ کا فیصلہ نہ آ جائے، جب تک اللہ فیصلہ نہ کرے وہاں تک صبر کر۔ پھر فرمایا گیا، علامہ ابن ہشام نے لکھا سرداران مکہ جس میں عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، عمرو بن ہشام ابو جہل، ابو سفیان بن حارب، ابو البختری، یہ بڑے بڑے سردار جمع ہوئے۔ کہاں تو فرمایا مغرب کے بعد، کہاں فرمایا بیت اللہ کے باہر، بیت اللہ کے پچھلے حصے میں یہ لوگ جمع ہوئے، اور جمع ہونے کے بعد ان لوگوں نے مشورہ کیا اور کہاں پہ دیکھو محمد کو ہمارے پاس بلاؤ اور اس سے گفتگو کرو، اور ایسی گفتگو ہونی چاہیے کہ وہ عاجز آ جائے، ایسی گفتگو اس کے ساتھ کرنی چاہیے۔ اس لیے ہم لوگوں نے مشورہ کر کے کہا ایک آدمی کو محمد کو بلانے کے لیے بھیجو۔ آدمی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے بھیجا۔ اس آدمی نے جا کر کہا کہ محمد بزرگان قوم تمہیں بلاتے ہیں، سرداران قوم نہیں، بزرگان قوم تمہیں بلاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہاں؟ کہاں کعبۃ اللہ کے ورے، کعبۃ اللہ کے پیچھے سب جمع ہوئے ہیں اور تمہیں بلایا ہے، مغرب کے بعد کا وقت ہے، رات کا اندھیرا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو بہت خوش ہوئے اور بہت جلدی ان کی طرف چلنے لگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ محسوس ہو رہا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواہش تھی کہ لگتا ہے یہ لوگ ایمان میں داخل ہونا چاہتے ہیں، میرا دین قبول کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اس کو انہوں نے مجھے بلایا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے ایمان کے بڑے حریص تھے، بہت فکس کی اور لالچ تھی کہ یہ لوگ ایمان میں داخل ہو جائیں، تو اس لیے جلدی جلدی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے کعبۃ اللہ کے ورے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو ان سب نے متفقہ لفظ کہا، سب نے ایک ہی لفظ کہا اور کہا کہ سنو محمد، ہم تم سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں اور ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہماری قوم میں ایسا آدمی کوئی پیدا نہیں ہوا کہ اپنی قوم کے اندر اس نے فتنہ برپا کر دیا ہے جیسا کہ تو نے فتنہ برپا کیا ہے۔ تجھ سے بڑا فتنہ کوئی نہیں آیا، قوم میں تجھ سے بڑا فتنہ کرنے والا کوئی نہیں آیا، تو پہلا ہے کہ جس نے ہماری قوم میں فتنہ کیا، اور ایسا فتنہ کہ تو نے ہمارے باپ داداؤں کو برا بھلا کہا، تو نے ہمارے معمولوں کو گالیاں دی، اور تو نے ہمارے اندر ٹکڑے کر دیے، تو نے ہمارے اندر بات کر دیے، تو نے ہمارے اندر تفرقے ڈال دیے۔ ایسا کام تو آج تک کسی نے نہیں کیا ہے۔ اس لیے سن، اگر تو مالدار ہونا چاہتا ہے تو ہم سب مل کر تجھے سب سے بڑا مالدار کر دیں، اور اگر تجھے سرداری چاہیے تو تیرے علاقے، تیرے قوم اور تیرے خاندان کو، تیرے قطب کو ہم سردار بنا دیں، اور اگر تو بادشاہ بننا چاہتا ہے تو پورے عرب کا تجھے بادشاہ بنا دیں، اور اگر تجھے کوئی جنات ہے، عصبی اثر ہے، تو اس کے علاج کے لیے جتنا بھی خرچہ ہوگا ہم کریں گے۔ یہ ساری باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں۔ پوچھا کہ ہم یہ کہتے ہیں اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا بھی تم نے کہا اس میں سے مجھے کچھ نہیں چاہیے اور مجھے کچھ نہیں ہے۔ مجھے نہ مالدار بننا ہے، نہ شریف بننا ہے، نہ سلطنت چاہیے، نہ حاکم بننا ہے، نہ سلطان بننا ہے، نہ امیر بننا ہے، اور نہ مجھے علاج کی
رہا ہے، اگر میری بات کو مانو گے تو کامیاب رہو گے، تمہارا بھلا ہوگا اور تمہارے لیے نفع ہوگا، اور اگر نہیں مانو گے تو انتظار کرو جب تک کہ میں صبر کروں گا جب تک کہ میرے اللہ کا فیصلہ نہ آ جائے۔ پھر وہ لوگ کہنے لگے اگر ایسا نہیں کر سکتا ہے تو اتنا تو کر کہ ہمارا یہ شہر جہاں ہم رہتے ہیں سب سے زیادہ سارے شہروں میں سب سے تنگی والا شہر ہے، اور تو جانتا ہے کہ پانی کی قلت مکہ میں جتنی ہے اور کہیں پانی کی قلت نہیں ہے، اور ہم جتنے پریشان حال ہیں ایسا کوئی پریشان حال نہیں ہے۔ کہ اللہ سے تو دعا کر کہ پہاڑ ہماری بستی سے ہٹ جائیں، جس پہاڑوں کی وجہ سے ہمارے لیے دقتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، اور ہمارے لیے پانی کے چشمے ابلنے لگے جیسے شام والوں کے لیے اور مصر والوں کے لیے جیسے پانی کے چشمے ہیں، ہمارے لیے بھی پانی کے چشمے ابلنے لگے، ایسا کر۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمارے آباء و اجداد جو مر گئے ہیں وہ زندہ ہو جائیں، ایسی دعا کر۔ اور اس میں سے خاص طور پر قصی بن کلاب زندہ ہو، اس لیے کہ بہت سچا آدمی تھا، وہ لوگ زندہ ہو کر اگر تیری تصدیق کریں گے تو ہم تیری بات کو مانیں گے بھی اور تجھے عزت بھی دیں گے، اور تیری منزلت قدر و منزلت بھی ہمارے دلوں میں بیٹھے گی، اتنا کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے میں نہیں آیا ہوں، ایسی دعا کرنے کے لیے میں نہیں آیا ہوں، اور یہ میں نہیں کر سکتا، بس میں تو تمہاری خیر خواہی چاہتا ہوں، تمہارا بھلا چاہتا ہوں کہ تم میری بات کو مان لو، اور میری بات کو مانو گے تو دنیا آخر بھلی بنے گی، اگر نہیں مانتے ہو تو میں صبر کرتا ہوں جب تک کہ میرے اللہ کا فیصلہ نہ آ جائے۔ اس کے بعد بھی کچھ باتیں ہیں، یہی روایت جس میں انہوں نے دوسری مانگیں کی، اور دوسری مانگیں پوری نہ ہونے پر قوم نے کیا جواب دیا، اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جو دھمکایا، اور پھر اس قوم پر جو اللہ کا عذاب آیا، وہ انشاءاللہ زندگی باقی کا آئندہ کل سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان یہ ہے کہ سیمینہ شاداب گورگی کی جانب سے جمعہ مسجد میں 1000 روپے اور ایک مسلم بھائی کی جانب سے جمعہ مسجد میں 500 روپے، اللہ عطیہ کو قبول فرمائے، دار البتین بدر عطا فرمائے، مرحومین کی مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ سے مقام نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا ارحم الراحمین و یا اکرم الاکرمین یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين۔ رحم و کرم کرنے والے اللہ، رحم و کرم کا معاملہ فرما دیجیے، رحم و کرم کا معاملہ فرما دیجیے، عفو درگزر کا معاملہ فرما دیجیے۔ آپ رحمان ہیں، آپ رحیم ہیں، رحمتوں کا عشرہ لے کر آئے ہیں، اے اللہ مبارک مہینے میں یا اللہ رحمتوں کا عشرہ ہمیں عطا فرمایا، یا اللہ کو بالکل پورا ہونے کے قریب ہے، اے اللہ رحمتوں سے نواز دیجیے، رحمتوں سے محروم نہ فرمائیے، ہماری بے کی وجہ سے، ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، ہماری کچرائیوں کی وجہ سے، یا اللہ ہمیں رحمتوں سے محروم نہ فرمائیے۔ اے اللہ بہت کجرے ہیں، ہم تو بہت کجرے ہیں، اے اللہ کجریوں کو دور فرما دیجیے اور حسن اخلاق پیدا فرما دیجیے، اے اللہ حسن کردار پیدا فرما دیجیے، اے اللہ عادات قبیحہ کو دور فرما دیجیے اور عادات جمیلہ عطا فرما دیجیے، اے اللہ پوری زندگی کے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیجیے۔ آپ بڑے دیالو ہیں، آپ کو بہت رحم آتا ہے، اے اللہ آپ نے ہمیں اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، ساری مخلوقات کو آپ نے لفظ کن سے بنایا، اور مولا انسان کو تو آپ نے خلقت الانسان بیدیہ، اے اللہ آپ کو بڑا پیار ہے بندے
بندیوں سے یا اللہ اس پیار کا واسطہ دیتے ہیں، ہمیں معاف فرما کر اپنی آغوش رحمت میں لے لیجیے، ہمیں اپنا بنا لیجیے، آپ ہمارے بن جائیے، ملی ہوئی زندگیوں کو معافی کا قدم پھیر دیجیے، اصلاح فرما دیجیے، ہدایت کر دیجیے، صراط مستقیم پر چلا دیجیے۔ اے اللہ منزل مقصود پر پہنچانے والے اعمالوں کی توفیق دے دیجیے، یا اللہ منزل سے ہٹا دینے والے اعمالوں سے کوئی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ بد کرداریاں دور فرما دیجیے، بد اخلاقیاں دور فرما دیجیے، اے اللہ دنیا آخرت بنی بنا دیجیے، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، اے اللہ مکمل تندرستیاں عطا فرمائیے، اے اللہ سب کی بیماریوں کو تندرستی والی نعمتوں میں بدل دیجیے۔ اے کریم آقا امت کے مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے، یا اللہ کی مرحومین کے سارے ثواب کے لیے مسجد میں پیسے دیے گئے اخلاقیے کو قبول فرمائیے اور مرحومین کی روح تک ثواب پہنچا دیجیے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما دیجیے، امت کی پریشانیاں دور فرما دیجیے، یا اللہ امت کی جائز تمنائیں اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دیجیے، یا اللہ کلمہ ایمان پر جلائیے، کلمہ ایمان پر موت نصیب فرمائیے۔ ایک دن مرنا ہے، اللہ مرنا ہے، سپرد خاک ہونا ہے، پہننے خاک ہونا ہے، یا اللہ اس سے پہلے اس کی تیاریوں کی توفیق دے دیجیے۔ اے اللہ جب موت کا وقت ہے زبان پر کلمہ جاری ہے، آپ بھی ہم سے راضی ہے، ہمارے نبی بھی ہم سے راضی ہے، کسی بندے بندی کا حق ہم پر باقی نہ ہو۔ اے اللہ قبر بھی اہلا و سہلا کہہ رہی ہے، یا اللہ ایسی مبارک موت کا انتظام فرما دیجیے، سوء خاتمے سے بچائیے، بری موتوں سے بچائیے، یا اللہ اچانک کی موت سے، جل کر دب کر مرنے کی موت سے، ایکسیڈنٹوں کی موت سے، یا اللہ پوری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ تو آپ اپنے بدن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دوبئی میں قبول فرمائیے، جو دیکھ کا جو بند میں ہے۔ اے اللہ سلاخوں کے پیچھے رات گزرتی ہے تو دن نہیں گزرتا، دن گزرتا ہے تو رات نہیں گزرتی، بیچارے کھڑی مدتوں سے پڑے ہوئے ہیں۔ اے اللہ رہائی کے اسباب پیدا فرمائیے، آپ مسبب الاسباب ہے، اے اللہ اسباب پیدا فرما دیجیے، دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرمائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دوبئی میں منظور فرمائیے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔